بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 219 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 سے لے کر 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سورہ کے اس حصے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کا انعام نازل ہوا، اور اس رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کا غضب نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ تفسیر میں آیا، یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدود میں نہیں آیا ہے، جیسا کہ نئے دور کے ڈارونزم سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے، جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حماء مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ حما عربی زبان میں ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، یا بالفاظ دیگر خمیر اٹھایا ہو۔ اور مسنون کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے متغیر، منتن اور املس، یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو۔ دوسرے معنی میں مصور اور مسبوب، یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ صلصال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے، آواز آنے لگے۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ ترجمہ: اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ تفسیر میں سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ رحمان میں بھی تفصیل آئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ: پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ: جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تفسیر میں آیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعے ہی کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کا لبد خاکی پر ڈالا گیا ہے، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔ یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا مصدور و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ۔ مزید آیا کہ مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدمی کر جائے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جز پا لینے کا ہم مانی ہے، حالانکہ الوہیت اس سے درا لورا کہ ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنا شائبہ بھی پا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
फसजद अलमलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। तर्जुमा, चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस अबा अन यकून मअस साजिदीन। तर्जुमा, सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। तफसीर में आया कि तकाबुल के लिए सूरह बकरा के रकू नंबर 4, सूरह निसा रकू नंबर 18 और सूरह आराफ के रकू नंबर 6 पेश नज़र रहे। नीज़ हमारे उन हवाशी पर भी एक निगाह डाल ली जाए जो इन मकामात पर लिखे गए हैं। क़ाल या इबलीसु मालका अल्लाह तकूना मअस साजिदीन। तर्जुमा, रब ने पूछा, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया। क़ाल लम अकुन लियस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। तर्जुमा, उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। क़ाल फ़ख़रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम। तर्जुमा, रब ने फरमाया, अच्छा तो निकल जा यहाँ से क्योंकि तू मरदूद है। व इन्ना अलैकल लानता इला यौमिद्दीन। तर्जुमा, और अब रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। तफसीर में है यानी क़यामत तक तू मलून रहेगा, उसके बाद जब रोज़े जज़ा कायम होगा तो फिर तुझे तेरी नाफरमानियों की सज़ा दी जाएगी। क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। तर्जुमा, उसने अर्ज़ किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लाउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ि वला उग़वियन्नहुम अजमईन। तर्जुमा, वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं ज़मीन में उनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करूँगा, दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सब को बहका दूँगा। तफसीर में आया यानी जिस तरह तूने इस हकीर और कम तर मखलूक को सजदा करने का हुक्म देकर मुझे मजबूर कर दिया कि तेरा हुक्म ना मानूं, इसी तरह अब मैं इन इंसानों के लिए दुनिया को ऐसा दिल फरेब बना दूंगा कि ये सब उससे धोखा खाकर तेरे नाफरमान बन जाएंगे। बिलफाज दीगर, इबलीस का मतलब यह था कि मैं ज़मीन की ज़िंदगी और उसकी लज़्ज़तों और उसके आर्जी फ़वायद और मुनाफ़े को इंसान के लिए ऐसा खुशनुमा बना दूंगा कि वह खिलाफत और उसकी ज़िम्मेदारियों और आखिरत की बाज़ पर उसको भूल जाएंगे और ख़ुद तुझे भी या तो फरामोश कर देंगे या तुझे याद रखने के बावजूद तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करेंगे। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। तर्जुमा, सवाए तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम। तर्जुमा, फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है। तफसीर में आया, हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम के दो मानी हो सकते हैं। एक मानी वो हैं जो हमने तर्जुमे में बयान किए हैं और दूसरे मानी ये हैं कि यानी ये बात दुरुस्त है, मैं भी इसी का पाबंद रहूँगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मनित्तबअका मिनल गावीन। तर्जुमा, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस न चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे। तफसीर में आया, इस फ़िक्रे के भी दो मतलब हो सकते हैं। एक वो जो तर्जुमे में इख्तियार किया गया और दूसरा मतलब यह है कि मेरे बंदों यानी आम इंसानों पर तुझे कोई इक़्तिदार हासिल ना होगा कि तू उन्हें ज़बरदस्ती नाफरमान बना दे। अलबत्ता जो ख़ुद ही बहके हुए हों और आप ही तेरी पैरवी करना चाहें उन्हें तेरी राह पर जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उन्हें हम ज़बरदस्ती इससे बाज रखने की कोशिश न करेंगे। पहले मानी के लिहाज से मजमून का खुलासा ये होगा कि बंदगी का तरीका अल्लाह तक पहुँचने का सीधा रास्ता है। जो लोग इस रास्ते को इख्तियार कर लेंगे उन पर शैतान का बस न चलेगा, उन्हें अल्लाह अपने लिए खालिस फरमा लेगा और शैतान ख़ुद भी इकरारी है कि वो उसके फंदे में ना फंसेंगे। अलबत्ता जो लोग ख़ुद बंदगी से मुनहरिफ होकर अपनी फलाह व सआदत की राह गुम कर देंगे वो इबलीस के हत्थे चढ़ जाएंगे और फिर जिधर जिधर वो उन्हें फ़रेब देकर ले जाना चाहेगा वो उसके पीछे भटकते और दूर से दूर तर निकलते चले जाएंगे। दूसरे मानी के लिहाज से इस बयान का खुलासा ये होगा शैतान ने इंसानों को बहकाने के लिए अपना तरीक़ेकार ये बयान किया कि वो ज़मीन की ज़िंदगी को उनके लिए खुशनुमा बनाकर उन्हें खुदा से गाफिल और बंदगी की राह से मुनहरिफ करेगा।
اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرط میں نے مانی، اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار نہیں دی جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ کر لے جائے۔ شیطان نے اپنے نوٹس سے ان بندوں کو مستثنا کیا جنہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے۔ اس سے یہ غلط فہمی مترشح ہو رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ بغیر کسی معقول وجہ کے یوں ہی جس کو چاہے گا خالص کر لے گا اور وہ شیطان کی دست رس سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہوا ہوگا وہی تیری پیروی کرے گا۔ بالفاظ دیگر جو بہکا ہوا نہ ہوگا وہ تیری پیروی نہ کرے گا، اور وہی ہمارا وہ مخصوص بندہ ہوگا جسے ہم خالص اپنا کر لیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تفسیر میں ہے کہ جہنم کے یہ دروازے ان گمراہیوں اور معصیتوں کے لحاظ سے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اس جگہ یہ قصہ جس غرض کے لیے بیان کیا گیا اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق کو واضح طور پر ذہن میں رکھا جائے۔ پہلے اور دوسرے رکوع کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسے سلسلہ بیان میں آدم و ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے مقصود کفار کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اس پستی میں گرے چلے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو دراصل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فطری مقام ہے، لیکن تم عجیب احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست اور اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسی قصے سے ان پر واضح کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔ تیسری بات جو اس قصے کے ذریعے سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکہ دے کر تمہیں بندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے دھوکہ کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ترجمہ، یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، 7 یعنی 7۔ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ جہنم کے دروازے ان گمراہیوں اور معصیتوں کے لحاظ سے جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے۔ مثلا کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور خلق آزاری کے راستے سے، کوئی تبلیغ ضلالت اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اشاعت فحشاء و منکر کے راستے سے۔ ان المتقین فی جنات و عیون۔ ترجمہ، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تفسیر میں ہے یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے اور جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ابدیت کی زندگی بسر کی، وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ تفسیر میں آیا یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ قدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔ مزید آیا جو وہاں پہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ ترجمہ، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تفسیر میں آیا کہ اس کی تشریح اس حدیث سے ہوتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی،
اور اب تم ہمیشہ جو جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔ اس کی مزید تشریح ان آیات و احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، سب کچھ اسے بلا سعی و مشقت ملے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، اپنے ہی نفس کے شر سے اور برے لوگوں کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس جنت کے حقدار بن جائیں جس کے اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت طریقے سے اس کی ایک منظر کشی فرماتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔